ایک بھی لڑتا ہے اس کا. ہاں کافر ہے تو تقدیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ اہل غزہ نے آپ اقبال کے اس شعر کی عملی طور پر تعبیر آپ کے سامنے پیش کر. محترم پروفیسر جلیل علی صاحب اپنے مخصوص جذباتی اسلوب میں بہت ہی فکر انگیز اور یوں سمجھیے کہ جو اقبال کا جو اصل پیغام ہے، اصل میسج ہے، وہ بیان فرما رہے تھے. حاضرین مکرم، اس جلسے کا ایک بہت بڑا اختصاص یہ ہے کہ آج نہایت ہی واجب الاحترام جناب پروفیسر فتح ملک صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں. پاکستان اور پاکستانیت کا میرے نزدیک ایک اردو زبان و ادب کے ایک ادنیٰ سے طالب علم کی حیثیت سے شاید ہی کوئی اتنا عظیم الشان حوالہ کوئی اور ہو جتنا عظیم الشان حوالہ پروفیسر فتح ملک صاحب کا ہے. میں آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، پلیز آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کھڑے ہو کے ہم استقبال کریں گے جناب پروفیسر فتح ملک صاحب. نہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ خود آتے ہیں، وہ جوان ہیں. جی آپ تشریف رکھیں. اچھا ٹھیک، اس طرف لے آئیں تو یہاں نہیں ہو جائے گا. اب تار پہنچے گی. آ جائے گا ادھر سے آئے گا. چھوٹا بیگ وہاں سے دیتے ہیں. چل جی ٹھیک ہو گیا، پہنچ گئے. بس ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ سے آنکھ نکالنا ہے. آنکھ ہے. ہاں جی، تھوڑی چیر اور آگے کر دوں. اچھا تھوڑی اور جی معاف کیجیے. صحیح ہو گیا. برادر عزیز و مکرم خلیل توقار صاحب اور میرے عزیز دوست اور اس تقریب کے محتمم، نام بھول گیا ہوں اپنے دوست کا، شیر علی خان صاحب. اتنے بہت سے دوستوں کے درمیان بیٹھنا ہی بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ اعزاز مجھے بخشا گیا، اس پہ میں انتہائی شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ پھر ان کی گفتگو سنی، ہمیشہ کی طرح اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا. لیکن مجھے آپ سے اپنی اس ایک طرح سے بے چینی کا تذکرہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. پاکستان کا تصور اقبال نے دیا تھا اور پاکستان کی تحریک اقبال نے چلائی تھی اور قائد اعظم کو انگلستان سے واپس بلا کے اس تحریک کا سربراہ بنایا تھا. لیکن ہم یہ ساری باتیں بھولے تو نہیں ہیں، لیکن کیوں ان کا ذکر نہیں کر رہے؟ شاید اس لیے کہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور پاکستان آج کے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا. تو ہم نے جتنی گفتگو کی ہے میں اس سے بہت کچھ سیکھتا رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ احساس مجھے بے چین رکھتا رہا کہ اقبال کے اور قائد اعظم کے پاکستان اور آج کے پاکستان
میں جو فرق ہے میں تضاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا ڈر رہا ہوں، جو فرق ہے ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کیا اقبال کے خوابوں کا پاکستان ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو میری تردید کریں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کس نے بنایا تھا؟ کیسے بنا تھا؟ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جو جنگ و جدل سے نہیں، پرامن انتخابات سے وجود میں آیا۔ دنیا کا کوئی اور ملک مجھے یاد نہیں ہے کہ اس طرح وجود میں آیا۔ تو یہ کس کا کمال ہے؟ اقبال کا تصور، اور پھر اس تصور کی مسلسل تشہیر جو اقبال کرتے رہے شاعری میں، نثر میں، لطیفوں تک میں، اس کے زیر اثر اسلامیان ہند کے دل کے اندر اقبال کی بات بیٹھ گئی، اور جب سارے کے سارے ہمارے اس زمانے کے سیاستدان، خاص طور پہ پنجاب کے اور وہ علاقہ جو آج پاکستان ہے، اس کے سیاستدان انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور اس وقت دولتان سمیت وہ لوگ آئے تحریک پاکستان کی جانب، جب انگریزوں نے انہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں مجبوراً جانا پڑ رہا ہے، تم اب اپنا راستہ لو، تو وہ بظاہر مسلم لیگ میں آئے تھے، اندر سے تو وہ ایک ایسی لیگ کے لوگ تھے کہ جو جاگیردارہ لیگ تھی۔ اب اگر آج ہم اتنے سال گزرنے کے بعد پھر بھی جاگیردارہ لیگ ہی کی قیادت میں اس ملک کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اقبال کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ خواب و خیال ہماری قومی زبان میں نہیں ہے؟ ہماری سرکاری زبان انگریزی میں نہیں ہے؟ سب موجود ہے، لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج کی بھی کیبنٹ آپ پوری دیکھ لیں، جب وہاں بیٹھے ہی وہی لوگ ہوں گے تو کیا ریفارم ہوگی؟ علامہ اقبال نے بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت ہی درد دل کے ساتھ، مثلا جاگیرداری دیکھیں تو ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں، ان کی پوری مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کو یاد آ جائے گی۔ الارض للہ، یہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ پالتا، سوال اندر سوال ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور اسی طرح کے سوال اندر سوال سارے کرتے ہوئے آخر میں سوال ختم ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ دی خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں،
تیری نہیں میری نہیں تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو زمین اللہ کی ہے اور اس کا مالک جو ہے دیہات کا خدا بنا بیٹھا ہے. دے خدایا. اچھا اب یہ جو ساری نظم ہے یہ قرآن حکیم کی حکمت کو پیش کرتی ہے، اقبال کے طرز فکر و احساس کی روشنی میں، اور آج تک پیش کرتی چلی آ رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کا قبول تھا سب کو. جب تک اس نے قومی اسمبلی سے یہ ایبولیشن آف سرداری سسٹم ایکٹ 1976 نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور وہ یہ ایکٹ لے کے بلوچستان میں گیا تھا، اور بلوچستان میں تقریریں کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تم آزاد ہو، عورتیں آزاد ہیں، مرد آزاد ہیں، زمین اللہ کی ہے، تم اس کی امانت کے طور پہ اس کے مالک کو، جتنی زمین تم کاشت کرتے ہو وہ تمہاری ملکیت ہے، کسی جاگیردار کی نہیں ہے. تو اس وقت امریکی CIA حرکت میں آئی اور اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا مارشل لا سے خاتمہ کر دیا. اور کس نے کرایا؟ امریکہ نے کرایا. یہ ہماری تاریخ میں لکھی ہوئی موجود حقیقتیں ہیں. اور بھٹو کی اس حکومت کو خاتمہ کرنے کے بعد اس وقت کیا ہوا کہ بلوچستان کے جاگیرداروں سے کہا گیا کہ ہم جاگیرداری نظام کو دوبارہ قائم کرتے ہیں، تم آ جاؤ. تو ایک باپ نے انکار کیا، اسی کے بیٹے کو پھر پکڑ کے لے آئے، تو خاندان تو وہی تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم جب بھی آزادی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور کوئی ایسی لیڈرشپ ہمیں میسر آتی ہے کہ جو تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سرگرم عمل ہوتی ہے، تو CIA اپنے بندوں کو سامنے لاتے ہیں. اب یہ میں نہیں کہتا کہ اب کیا ہو رہا ہے، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے. اچھا، تو جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت، آپ کے ایسے ہی کان کھانے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے پڑھیں، پڑھائیں، تقریریں کریں، کتابیں لکھیں اقبال کے سارے کلام پہ، لیکن زیادہ فوکس کریں کہ اقبال کا تصور پاکستان کیا تھا اور کیوں وہ بیتاب تھے کہ قائد اعظم کو بلا کے واپس لائیں اور اس تحریک پاکستان کا سربراہ بنائیں. اور یہ بھی اچانک یاد آ گیا تو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جب قائد اعظم یہاں آئے تو انہوں نے یہاں آتے ہی انڈیا سے پاکستان بنتے ہی پہلا جو کام کیا انہوں نے، آل انڈیا مسلم لیگ جو پاکستان کی مسلم لیگ بنی تو اس کی پہلی کونسل میٹنگ میں
قائد اعظم نے لینڈ ریفارمز کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کی سفارشات پاکستان کے صرف ایک صوبہ مشرقی پاکستان نے مانی. باقی لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے یہ کہتے کہتے کہ بھائی آپ بھی کریں، باقی 4 صوبے بھی وہ کریں ان پہ عمل، لیکن عمل نہیں ہوا. اور اب تک صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پھر سے واپس جانا ہوگا. دیکھیں کس نے آ کے یعنی پاکستان کی تاریخ کا رخ پھیرا تھا؟ ایوب خان نے، فیلڈ مارشل ایوب خان ہے. تو ہمارے پہلے فیلڈ مارشل صاحب نے جو رخ موڑا پاکستان کی قومی سیاست کا امریکی غلامی کی جانب، اس کے بارے میں خود اسی کیبنٹ کا جو ایک ممبر تھا ذوالفقار علی بھٹو وزیر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، پہلی کتاب اس کی ہے دا میتھ آف انڈیپینڈنس. اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ جب میں ایوب خان کی کیبنٹ میں شامل ہوا تب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ہر امپارٹنٹ ڈیسیژن امریکہ میں ہوتا. یہ میتھ آف انڈیپینڈنس کے پہلے صفحے میں ہے. اب آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہے، جینیس ہے، ذرا دیکھیے وہی تو نہیں ہو رہا آپ کا فیصلہ اب بھی. ہاں شاید لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہاں ہو رہے ہیں ہمارے فیصلے. اور یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ ہمارے قومی مزاج کے مطابق ہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ کہ ان فیصلوں کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ ایوب خان آیا، فیلڈ مارشل ایوب خان، اس کے بعد یحییٰ خان، اس کے بعد پاکستان 2 ٹکڑے. تو کیا ہم نے اس پاکستان پہ کے بھی کچھ اور ٹکڑے کرانے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کرانا چاہتے، میں نہیں کرانا چاہتا. لیکن جو صاحب مسند ہیں وہ شاید اپنی مسند کو خوبصورت بنانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت پاکستان کے جو تحریک تھی، تحریک پاکستان، اس کے جو مقاصد تھے ان مقاصد کو پاکستان کے اندر حقیقت کا روپ بخشنے کی بجائے ادھر دیکھتے ہیں جدھر دیکھتے آئے ہیں ہم. اور مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کتنی مرتبہ سے جاتے ہیں وہاں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف رکھے. بہت شکریہ. آمین. حاضرین مکرم، علی صاحب آپ کی توجہ چاہیے. حاضرین مکرم، ہم اس کانفرنس کے اختتام پر
प्रोफेसर डॉक्टर शकील रोशन साहब प्रेसिडेंट अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ममनून हैं। आपकी सरपरस्ती और रहनुमाई में ही ये अहम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो सकी। ज़ाहिर है किसी भी मुज़ाकरे और कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि कुछ सवालात जन्म लें कि आया हमारा जो कौमी सफ़र है वो दुरुस्त डायरेक्शन में है या नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस नौइयत के सवालात उठाए गए और हमने अपनी कौमी सियासत को तनकीद की नज़र से देखा है। प्रोफेसर डॉक्टर शकील रोशन साहब के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। इब्तिदा से ही हमारे साथ शरीक हैं, हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मोहतरम प्रोफेसर तलहा जावेद वाइस प्रेसिडेंट अलहम्द यूनिवर्सिटी, आपने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में एक कलीदी किरदार अदा किया है। और हमारे नौजवान दोस्त काजिम साहब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और उनकी टीम, प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल हक अल अज़हरी साहब जो हमारा बहुत बड़ा नाम है, इफ्तिखार है हमारे लिए। जामिया अल अज़हर से उन्होंने PhD की है। वो बीमारी के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमने अल्लाह ताला के मुबारक नाम से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया उनकी तिलावत की सूरत में। इस कॉन्फ्रेंस में अलहम्द यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से और अलहम्द यूनिवर्सिटी से बाहर बहुत ही अहम इदारों से और यूनिवर्सिटियों से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर जावेद मोहसिन मलिक साहब जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहे, डायरेक्टर कॉलेजेस रहे और डायरेक्टर जनरल रहे फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तशरीफ़ फरमा हैं। बायोलॉजी इनका बुनियादी मजमून है और कोई 50 के करीब इनकी किताबें नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की हैं। 5 अदबी नौइयत की किताबें हैं। अभी हाल ही में इनकी एक बहुत अहम किताब शाया हो रही है, उर्दू है जिसका नाम, जिसमें उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से अहम अकाबरीन के मज़ामीन का ये इंतखाब है। प्रोफेसर सैयद अली यार साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना शहनाज, हमारे लिए ये सआदत और इफ्तिखार की बात है। मैडम जो हैं नमल में कोई 10 साल तक चेयरपर्सन रही हैं शोबे उर्दू की। अब इन्होंने अलहम्द यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, तशरीफ़ रखती हैं। हमारी कुलीग मोहतरमा फौजिया बसैर जो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स में हमारी कुलीग भी रही हैं। नमल से सुमेरा अनवर और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मोहतरमा अक्सर जावेद, कामशर्ट यूनिवर्सिटी से मोमना जहरा और ICG F62 से मोहतरमा आयशा उबैद। हम ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हैं जनाब डॉक्टर शहबाज हुसैन साहब जो पाकिस्तान सेक्रेटरीट से तशरीफ़ लाए हैं और खरल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद खरल साहब जो लॉ डिपार्टमेंट को देखते हैं उसके सरबराह हैं। जनाब काशिफ हसन भट्टी साहब हबीब बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक जावेद साहब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शोबा इकबालियात के प्रोफेसर हैं। मोहम्मद उमेर नासिर साहब नमल से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह पश्तो ज़ुबान के एक अहम राइटर अभी तशरीफ़ शायद ले गए हैं, समीउर रहमान साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर साइमा लॉ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, तशरीफ़ रखती हैं। और डॉक्टर सलाहुद्दीन जो हेड हैं स्पोर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट के, तशरीफ़ लाए थे। मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर नफीस साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तशरीफ़ रखते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही संजीदगी से तमाम हाज़रीन, ये माशाल्लाह हमारा सिलसिला रहा। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और 2-3 मराहिल हैं अब इख्तितामी में। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें। सबसे पहले हम चंद किताबें अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद एक ग्रुप फ़ोटो यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ हम बनाएंगे और फिर जो अलहम्द यूनिवर्सिटी का जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ पर शोबा उर्दू की जानिब से आपके लिए लंच का इंतज़ाम किया गया है। तो आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। पहले मैं गुजारिश करूँगा प्रेसिडेंट साहब से कि और तमाम साहिबान स्टेज से कि डॉक्टर खलील तोकार साहब पर हमने MPhil लेवल का एक मकाला लिखा है डॉक्टर खलील तोकार साहब की जो इकबाल शनासी है उस हवाले से, तो वो हम डॉक्टर खलील तोकार साहब को पेश करेंगे। तमाम साहिबान स्टेज तस्वीर बनेगी। अब्दुर्रहमान साहब नीचे आ जाएं। नहीं, आप